اللہ 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سلسلہ احکام القرآن میں آج ہم زکوٰۃ سے متعلق جو ہم بقیہ شرائط ہماری رہ گئی تھیں وہ ہم جانیں گے کہ پچھلے ویڈیو میں ہم نے جانا تھا عاقل بالغ آزاد مسلمان، اس کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں گی تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو ہم نے نصاب کو جانا تھا اور نامی نصاب کے بارے میں جانا تھا۔ اب ہم نمبر 3 پوائنٹ کو دیکھتے ہیں کہ نصاب اس شخص کے قبضے میں ہونا ضروری ہے، یعنی کہ جو شخص صاحب نصاب ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ نصاب اس کے قبضے میں ہو تو اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوگی۔ نمبر 4 ہے نصاب اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے زائد ہو۔ ضروریات زندگی کہتے ہیں وہ چیزیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی اور دشواری محسوس ہوتی ہے، جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری، علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ۔ نمبر 5 ہے نصاب دین سے فارغ ہو، یعنی اس پر ایسا قرض نہ ہو جس کا مطالبہ بندوں کی جانب سے ہو کہ اگر وہ قرض ادا کرے تو اس کا نصاب باقی نہ رہے، یعنی اس کے پاس نصاب اتنا ہونا چاہیے کہ اگر اس کے پاس قرض بھی ہے، مطلب اسے کسی کو قرض دینا بھی ہے تو قرض کی رقم کو جب ہم نکالے تو اس کے پاس نصاب کے برابر مال بچتا ہے یا نہیں۔ اگر نصاب کے برابر مال نہیں بچے گا تو ظاہر سی بات ہے اس پر زکوٰۃ تو فرض ہوگی ہی نہیں۔ اسی طرح اس نصاب پر 1 سال کا گزر جانا بھی شرط ہے۔ اب سال کب مکمل ہوگا؟ تو جس تاریخ وقت پر آدمی صاحب نصاب ہوا، جب تک نصاب رہے وہی تاریخ اور وقت جب آئے گا اسی منٹ سال مکمل ہوگا۔ بالفرض ایک شخص 1 محرم کو صاحب نصاب ہوا اور اس کے بعد جیسے ہی اگلے سال 1 محرم کو وہی وقت آئے گا تو اس پر سال مکمل مانا جائے گا۔ نصاب میں ہم جو ہے وہ سال گزرنے میں قمری یعنی چاند کے مہینوں کا اعتبار کریں گے، شمسی مہینوں کا اعتبار نہیں کریں گے، یعنی جنوری فروری کا حساب ہم نہیں لگائیں گے بلکہ اسلامی مہینوں کو دیکھیں گے۔ دوران سال نصاب میں کمی کا واقع ہونا، چونکہ زکوٰۃ کی فرضیت میں سال کے شروع اور آخر کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس لیے اگر سال مکمل ہونے پر نصاب زکوٰۃ پورا ہے تو دوران سال میں جو کمی واقع ہوئی ہے تو دوران سال نصاب میں ہونے والی کمی کا کوئی نقصان نہیں، موجودہ مال کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص 1 محرم کو صاحب نصاب ہوا، پھر اس کے بعد رجب کے مہینے میں اسے نقصان ہو گیا، اس کا مال جو ہے وہ نصاب سے کم ہو گیا، لیکن جیسے ہی اگلی 1 محرم اس کے بعد دوبارہ سے نصاب آ گیا تو اب ہم کیا کہیں گے کہ سال مکمل ہوا تو آپ زکوٰۃ ادا کرو۔ رجب کے مہینے میں آپ کا نصاب بھلے کم ہوا ہو، رجب کے مہینے میں جو نصاب کم ہوا تھا اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، سال کے شروع اور آخر کو دیکھا جائے گا۔ یوں ہی دوران سال نصاب میں اضافہ اگر ہوگا تو اس کو ہم نصاب میں کاؤنٹ کریں گے اور سال کے آخر میں اس کی زکوٰۃ ہمیں ادا کرنی پڑے گی۔ کہ جو شخص مالک نصاب ہے اگر درمیانے سال میں اس کے پاس اسی جنس سے کوئی مال حاصل ہوا تو اس نئے مال کا جدا سال نہیں بلکہ پہلے مال کا ختم سال اس کے لیے بھی سال تمام ہے، اگرچہ سال مکمل ہونے سے 1 ہی منٹ پہلے حاصل کیا ہو، خواہ وہ مال اس کے پہلے مال سے حاصل ہوا یا میراث میں ملا ہو یا ہبہ یعنی تحفے کے طور پہ ملا ہو یا کسی جائز ذریعے سے ملا ہو۔ اس سلسلے میں سونا، چاندی، کرنسی نوٹ، سامان تجارت ایک ہی جنس شمار ہوں گے، یعنی کہ جو بھی آئے گا تو اس کے اندر ایڈ ہو جائے گا نصاب کے اندر، اور جیسے ہی ہمارا سال مکمل ہوگا تو ہم نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اچھا، دوران سال نصاب ہلاک ہو جائے، اگر دوران سال نصاب ہلاک ہو جائے کہ اس کا کوئی بھی حصہ نہ بچے تو شمار سال جاتا رہا، جس دن دوبارہ صاحب نصاب ہوگا اسی دن نئے سرے سے حساب کیا جائے گا۔ مثلا 1 محرم کو مالک نصاب ہوا، سفر میں جو ہے وہ سارا مال ختم ہو گیا، کچھ بھی نہ بچا، اور ربیع الاول میں دوبارہ سے صاحب نصاب ہو گیا تو پھر اسی مہینے سے سال کا آغاز ہوگا، یعنی ربیع الاول کو ہم دیکھیں گے۔ زکوٰۃ 3 قسم کے مال پر ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا چاندی،
करंसी नोट भी इन्हीं के हुक्म में है, बशर्ते कि उनका रिवाज और चलन हो कि हमारे यहाँ इसका रिवाज है तो हम इसको काउंट करेंगे। नंबर 2 माले तिजारत और नंबर 3 साइमा यानी चराई पर छूटे जानवर, ये जानवरों से मुताल्लिक है। सोने और चांदी के निसाब को देखा जाए तो सोना 7.5 तोला और चांदी का जो निसाब है वो है 52.5 तोला। और हम इस पर कितनी ज़कात अदा करेंगे? निसाब का 40वां हिस्सा, जिसको 2.5% भी कहते हैं। अगर किसी शख्स के पास मुख्तलिफ माल हो और कोई भी निसाब को ना पहुंचता हो तो मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स के पास मतलब किसी औरत के पास सोना है लेकिन 1 तोला सोना है, लेकिन उस 1 तोले सोने के साथ उसके पास 2 तोले चांदी भी है और या फिर उसके पास कुछ रकम भी है, मतलब 1, 2 या 5, 10 हज़ार जितने भी हैं वो भी हैं। अब वो ये नहीं कहेगी कि मेरे पास तो है ही नहीं निसाब के बराबर, ना ही सोना निसाब के बराबर है, ना ही चांदी निसाब के बराबर है और ना ही चांदी के बराबर मेरे पास इतनी रकम है कि मैं ज़कात अदा करूं। तो हम ये अलग-अलग नहीं कहेंगे, चूंकि यहाँ पर मुख्तलिफ माल जमा हो गए हैं तो हमने इन सब की मालियत निकालनी है। ठीक है, तो उस तमाम माल को जमा किया जाएगा और उसके बाद जो मालियत उसकी आएगी उसके मुताबिक 2.5% हमने निकाल के उसकी ज़कात को अदा करना है। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक ज़कात के मुतालिक मसाइल समझ आ गए होंगे। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में हम जानेंगे कि ज़कात किस किस को अदा की जा सकती है, यानी ज़कात के मसारिफ कौन से हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन अहकामात को समझने, याद करने और आगे तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन।